أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبریائی بڑائی عظمت عزت و جلال شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا۔ ساری تعریفیں حمد و ثنا اسی کے لیے لائق ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، سارے لوگوں کو روزی دینے والا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، قہار ہے، وہاب ہے، اسی کے پاس خزانے ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور جہنم سے بچنے کی تاکید کی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی توفیق سے رمضان المبارک کے ماہ میں عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ سب اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، یقیناً وہ بہت عطا کرنے والا ہے اور بہت فضل والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس ماہ مبارک میں جو بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ساری عبادتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی آگے کے جتنے بھی ایام باقی ہیں ان دنوں میں ہمیں خیر کے کام کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی گئی، گویا کہ اس میں ایک دعا بھی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اہل ایمان کہتے ہیں اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کی آگ عذاب وہ چمٹنے والا عذاب ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ سب سے بری جگہ ہے، سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار قرآن میں ایک چیز سے جو ڈرایا ہے کہ اے لوگوں جہنم سے ڈرو، جہنم سے بچ جاؤ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ نے کہا کہ یہ وہ آگ ہے جو بندوں کو اللہ ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈرو بچو اس
آگ سے، اور کہا کہ نہ صرف اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ کیوں؟ نار وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر سخت قسم کے فرشتے ہوں گے عذاب دینے والے، لا یعصون اللہ، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ انہیں حکم دے گا وہی وہ لوگ انجام دینے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں کو کہا کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اے لوگوں میں نے تو تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا دیا، اب بچنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اصل کامیابی دنیا میں ہو یا بڑی کامیابی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی ترقی نہیں ہے، دنیا کی مال و دولت نہیں ہے، اصل کامیابی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ آدمی تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دنیا کی زندگی جو تم جی رہے ہو یہ تو دھوکے کے سامان ہے، چند دن کی زندگی ہے، ٹیمپرری لائف ہے، پرماننٹ لائف جنت کی زندگی ہے، اور تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو تبھی تم کامیاب ہو، یہی اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم سے بری جگہ کوئی نہیں ہے، جہنم سے خطرناک جگہ کوئی نہیں ہے، جہنم سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے، جہنم سے بڑی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہے، جہنم سے برا ٹھکانہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس سے آگاہ کرتا ہے۔ اور ایک شخص لایا جائے گا قیامت کے دن جس نے دنیا کی بہت سے آرام پسندی زندگی گزاری ہوگی، ایک کافر ہوگا، دنیا کا بڑا مالدار عیش پرست جس نے دنیا میں دکھ نام کی چیز نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے آرام پسند انسان کو جہنم میں غوطہ دے گا، اسے غوطہ لگایا جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ بتا کہ راحت کس چیز کا نام ہے، کہے گا اللہ میں نے دنیا میں راحت ہی نہیں دیکھی۔ جہنم کا ایک غوطہ اس کے سارے راحت کو بلا دے گی، سارے آرام کو بلانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آگ، جو دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کے 70واں حصہ میں سے ایک آگ ہے۔ جہنم کی آگ 60 درجہ بڑھ کر ہے، اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، یہ دنیا کی آگ سٹیل کو پگھلا دیتی ہے، تو سوچو کہ 69 درجہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو رکھا ہے، تو کیا ہوگی حالت انسانوں کی چمڑیوں کی، کیا ہوگی انسانوں کی گوشت کی، کیا ہوگی انسان کی حالت۔ سوچ کر دیکھو کہ اتنی بری آگ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے، کیا بات ہے جبریل؟ میکائیل کبھی ہنستے نہیں ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو کبھی ہنستے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، میکائیل نے اس جہنم کو دیکھ لیا، وہ ہنسنا بھول گئے۔ جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن جب میکائیل کی ایک نظر پڑی جہنم میں، اس قدر خوفناک منظر، اس قدر بھیانک منظر، وہ ہنسنا بھول گئے۔ تو سوچو کہ کتنی بری جگہ ہوگی، کتنی خطرناک جگہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار، میں نے آگ سے بڑھ کر کوئی خطرناک چیز نہیں دیکھی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کے سامنے جہنم کا گڑھا ہے، پھر بھی وہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، پھر بھی وہ بدمست ہے، مست اپنی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ اس کے سامنے جہنم کا خطرہ ہے۔ یعنی وہ انسان کتنا بڑا غافل ہے جس کے سامنے جہنم کا گڑھا ہے، جہنم منہ کھول کر ہے، ایسے میں وہ نگلنے کو قریب ہے، لیکن یہ انسان گناہوں میں، نافرمانی میں، معصیت میں اللہ سے دور ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بہت سارے عذابات بتائے اور بار بار آگاہ کیا تاکہ امت کو بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا اللہ تدافنوا، اے لوگوں مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا جو عذاب کی آوازیں، جو تکلیف کی چیزیں جو میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سنا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اس آواز کو سن لو گے، اپنے میت کو، مردوں کو دفنانا بھول جاؤ گے اور تم
چھوڑ کر بھاگ جاؤگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کے چنڈوں سے بچتا نہیں تھا، یہ وہ دوسرا شخص ہے جو چغل خوری کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں لگاتا تھا، وہاں کی بات یہاں لگاتا تھا، دونوں کو لڑائی پیدا کرتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ڈالی توڑی اور وہاں پر گاڑ دی۔ ممکن ہے کہ جب تک یہ ڈالی ہری رہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی سے فرمایا واللہ لو اعلم، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، زیادہ رو گے، تم جنگل چلے جاؤ گے، دنیا نہیں چاہیے اللہ وہ کہہ کر تم الگ تھلگ ہو جاؤ گے۔ اس چیز کا اگر منظر تم دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا قبر کے عذابات کو، جہنم کے مناظر کو، وہ آوازیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں قبر میں، جہنم میں چیخنے والوں کی آوازیں اللہ ہمیں نہیں سنایا۔ اگر اللہ سنا دیتا زندگی بدمزہ ہو جاتی، زندگی میں انسان مایوس ہو جاتا، زندگی میں دنیا کے لیے انسان نہیں جیتا، پورے طریقے سے آخرت کہہ کر رہ جاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں سنایا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس چیز سے پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں بچنا ہے تو اس جہنم سے بچو اور ڈرو اس جہنم سے جس جہنم کے بارے میں اللہ نے کبھی کہا نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، کہا کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ بھڑکنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، تمہاری چمڑی کو نکال دے گی، تدعو من ادبر وتولا، بلائے گی اس شخص کو جو پیٹ پھیر کر جاتا ہے۔ اور کبھی کہا لواحۃ للبشر، وہ چمڑی کو جھلسنے والی، گوشت کو نکالنے والی ہے، اور اتنی بری جگہ ہے جسے قرآن نے حطمہ کہا، توڑ پھوڑ دینے والی چیز، کبھی سقر کہا، کبھی جہیم کہا، کبھی سعیر کہا، کبھی نار اللہ الموقدہ کہا، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی تطلع علی الافئدہ، جو سیدھے دلوں پر وار کرنے والی ہے، سیدھے دلوں پر اٹیک کرنے والی ہے، اور تمہیں جہنم میں اتنی بری جگہ میں پہنچا کر تمہارے لیے اتنی بری غذا بھی دی جائے گی۔ ان شجرۃ الزقوم، اللہ نے کہا بے شک زقوم کا درخت جہنموں کا کھانا ہے، اور وہ درخت نکلتا ہے جہنم کے اندر سے، بہت گہرائی سے اس کی جڑیں ہوتی ہیں، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کی شاخیں شیطان کی سروں کی طرح ہیں۔ اتنا کڑوا پھل، اگر اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ملا دیا جائے پورا دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ کانٹے دار درخت اور پلایا جائے گا گرم کھولتا پانی، جہنمیوں کا پیپ خون بدبودار انہیں پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ نے کہا کہ وہ پلائے جائیں گے گرم کھولتا پانی جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں باہر آ جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ پکاریں گے اللہ ہمیں موت دے دے، اللہ یہ تکلیف برداشت نہیں۔ کہا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، یہ ایک نہیں بہت سے موت کو پکارو، مرنے والے نہیں تم، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مریں گے نہ جئیں گے، ایسی کیفیت تمہاری ہو جائے گی۔ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، چکو اللہ کے عذاب، ہرگز تمہیں زیادہ نہیں کیا جائے گا مگر عذاب میں۔ میرے بھائیوں اتنی بری جگہ ہے، حشر کا میدان ہوگا، جہنم لائی جائے گی۔ قرآن منظر کھینچتا ہے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کے 70,000 زنجیریں ہی لگام ہیں، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے، لائی جائے گی جہنم، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، انسان اس وقت جہنم کو دیکھ کر اپنی پریویس لائف کو یاد کرے گا، میں نے کیا کیا گناہ کیے، اور دنیا میں مجھے کہا جاتا تھا نیک بن جاؤ، سیدھے بن جاؤ، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے آپ کو نہیں سنوارا۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان اس وقت نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ کہتا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، کہاں اسے نصیحت فائدہ دے گی؟ اس وقت جہنم کو دیکھ کر یقول یا لیتنی، ہائے ہائے، کہے گا قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ عمل کو آگے بھیج دیا ہوتا، اچھا
تھا یہ جہنم کا منظر میرے لیے خطرناک ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ نے کہا اس دن اللہ کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس کے جکڑنے کی طرح کوئی نہیں جکڑے گا. ایسے میں نیک لوگ بھی ہوں گے وہ بھی ڈر رہے ہوں گے. اللہ تسلی دلائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے وہ نفس جو اللہ کے خوف سے جینے والی نفس، اللہ سے ڈرنے والی نفس، جہنم کا خوف رکھنے والی نفس. دنیا میں تم نے تکلیفیں، مشقتیں، صبر کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کو راضی کرنے لیے سب کچھ کیا. فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا میرے بندے میں. وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، اللہ کہتا ہے اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ اللہ اکبر. سوال دیکھیے، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ وتقول هل من مزید، کہے گے اللہ اور چاہیے. کیا اور انسان ہیں؟ میں ابھی بھی بھوکی ہوں اللہ، اور مجھے چاہیے. اور اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا کہ جہنم نے کہا کہی اے اللہ میں میرے حصے بعض حصے کو کھائی جا رہی ہے. تو اللہ نے کہا تو ایک مرتبہ سانس لے، ایک مرتبہ سانس چھوڑ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو گرمی کا موسم آتا ہے جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے، اور دنیا میں جو سردی کا موسم ہے جہنم میں سانس لینے کی وجہ سے. جہنم کا ایک سانس چھوڑنا اس قدر افیکٹ گرمی. سائنس کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو سائنس کی نظر الگ ہے، لیکن یہ غیب کی چیزیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے. یہ دنیا میں گرمی کا موسم جہنم کے سانس کی وجہ سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو گرمی کی شدت ہے جہنم کے بھام کی وجہ سے ہے. تو میرے بھائیوں بچو، ڈرو، آگاہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو. ایک توبہ، ایک ندامت، ایک شرمندگی، آنکھوں کے آنسو سے قطرے نکال کر تو دیکھو، اللہ کو راضی کر کو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبے کی لاج رکھ لے گا. بڑے سے بڑے عاصی، گنہگار، پاپی، اللہ سب کو ہمیشہ یہ دعوت دیتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ پر گناہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس کی صفت ہے معاف کرنے کی. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی تحفہ اللہ میری اور آپ کی زندگی میں عطا کیا ہے. ہم سے بڑے خوش نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتے جو ہم کو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا. ایسی راتوں میں اللہ لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. نفل روزہ ایک آدمی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو 70,000 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے اس کے لیے. تو نفل روزے کی فضیلت ہے. جو لوگ فرض روزوں کا اہتمام کرتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے ان لوگوں کے لیے. اور وہ لوگ جو راتوں میں اٹھ کر قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، رو رو کر دعائیں کرنے والے، ایسے سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ لوگوں کو رمضان کی ہر رات کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے. کیا کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ کیا کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟ کیا کوئی ہے جہنم سے پناہ طلب کرنے والا؟ کیا کوئی ہے اللہ کا خوف رکھنے والا؟ کیا کوئی ہے اللہ کو ڈر کر جہنم کو یاد کر کے رونے والا؟ حقیقت میں اصل میں ہماری دل کی کیفیت بدل گئی. ہم لوگ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر اس قدر بے خوف ہو گئے ہیں، ہمارے سامنے جہنم کا گڑھا موجود ہے پھر بھی ہم غفلت کی زندگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن یلج النار، وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. سبحان اللہ. نبی مثال دیتے ہیں جیسے جانور کے تھنوں سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ویسا اللہ کو ڈر کر رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون ہے آج سجدوں میں آنکھوں میں آنسو بہانے والے؟ کون ہے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر رونے والے؟ کون ہے آج معافی مانگنے والے؟ کون ہے آج توبہ کرنے والے؟ ہماری لائف تو اتنی غفلت میں ہے، ہمارے پاس اللہ کا ڈر نہیں. ہم حرام کھاتے ہیں اللہ
اللہ کا ڈر نہیں، ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اللہ کا ڈر نہیں، ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کا ڈر نہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں اللہ کا ڈر نہیں، ہم لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، سب کچھ کرنا کا کام کرتے ہیں گناہ کے کام، لیکن ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہے، جس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا، بچنے کا حکم دیا، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کا اپنے لشکر کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ ابلیس کی جماعتیں ہیں، یہ ابلیس کی گروہ ہیں جو جہنم کے راستے میں جاتے ہیں۔ اللہ بار بار سمجھاتا ہے اے لوگوں تم جنت کے راستے پر آ جاؤ، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تم کو جنت کی دعوت دیتا ہے، مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ مشرکین ہیں، جو لوگ فاسق ہیں، وہ تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، وہ جہنم کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں سے بھی، سارے لوگوں سے بھی گزارش ہے اس ماہ مبارک کو ہم غنیمت جان کر جہنم سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں، دعا کرتے رہیں اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لینا، اللہم اعتق رقابنا ورقاب والدینا من النار، اللہ تو ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی جہنم سے بچا لینا، ہمارے بھائیوں کو بھی جہنم سے بچا لینا، ہماری بہنوں کو بھی جہنم سے بچا لینا، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اولاد بیوی سب کو جہنم سے بچا لینا۔ یہ دعا کرنے کی راتیں ہیں جو اللہ تعالی ہم کو نصیب کیا ہے، آخری 10 راتیں سبحان اللہ، ہمیں پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے اس میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ بہترین موقع آ رہا ہے، آخری دو عشرے ختم ہونے کو قریب ہے، تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے، شد میزرہ، اپنا کمر کس لیتے تھے، یعنی تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، خود جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر، اے لوگوں شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں، وہ بھی تاخراتوں میں۔ فرمایا 21، 23، 25، 27، 29، 5 میں سے ایک رات اللہ تعالیٰ اسے چھپا کر رکھا ہے، 5 رات بھی جاگ کر اس شب قدر کو تلاش کرو۔ قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 83.4 ایئر سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو انعام دیتا ہے۔ ہماری عمریں کم ہیں لیکن عمل کم ہے، اللہ نے ہماری عمر میں اضافہ کے لیے ایسے ایسے موقع زندگی میں لایا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ ایسے میں اسے غنیمت جانو، ان راتوں میں اللہ کو راضی کرو، مسجدوں کو لازم پکڑو، تراویح، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرو۔ اتنی فضیلت جان کر بھی، اتنی اہمیت جان کر بھی ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے، ایسی راتوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، کبھی ریسٹورنٹ میں گزارتے ہیں، کبھی گپ شپ میں گزارتے ہیں، کبھی پارٹی کے نام سے اپنا وقت سپینڈ کرتے ہیں، کبھی پھرنے کے نام سے، کبھی شاپنگ کے نام سے، اور خواتین کی بڑی تعداد بھی ایسی راتوں سے غفلت ہو کر بیکار کے کاموں میں بس اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے، اللہ تعالی ہمیں فری میں موقع دیتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ یہ ہم لوگ اس طرح بیکار کی چیزوں میں، کرکٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں گزار دیں گے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس وقت موت آ جائے گی تو اس وقت رونے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اب زندگی میں جسم میں روح داخل یعنی باقی رکھا ہے، جب تک جسم میں سانس باقی ہے اللہ کو راضی کرو۔ جب سانس یہ ایک بار نکل جائے گی پھر دوبارہ ہرگز بھی لاکھ چاہ کر بھی واپس جسم میں نہیں آئے گی، آدمی لاش اور میت کی شکل اختیار کر لے گا، اس کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر ان راتوں میں اللہ کی بندگی کر لو، معافی مانگنا ہے مانگ لو، اللہ سے جو حاصل کرنا ہے کر لو۔ ایسی رات ہے جس کے بارے میں کہا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے، جبریل سب لوگ زمین میں اتر جاتے ہیں، پوری زمین بھر جاتی ہے، کہیں بھی جگہ نہیں رہتی ہے، ہر قسم کے بڑے بڑے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آنے والا سال پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا تکلیفیں آنے والی ہیں۔ ایسے میں ان راتوں میں اللہ تعالیٰ تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، ایسے میں دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اپنی پرانی زندگی کو یاد کر کر کے رویا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معافی کا اعلان کر دے، تاکہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی ہمیں جنتیوں کے لسٹ میں داخل کر دے تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اسی طرح ان راتوں میں خوب صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آدمی پورے دن، پورے سال جو نا پورے مہینے دنیا کے کاموں میں، تجارت میں، گھریلو جھمیلے میں پڑا رہتا ہے، اور 10 دن کے لیے اللہ کے لیے وقف ہو جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی الگ تھلگ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر سوچے کہ میرا زندگی کا مقصد کیا تھا، میری عمریں گزر گئی ہیں کہ میں کیوں اللہ کو راضی اب تک نہیں کیا، کیوں میں اپنی زندگی کو ایسے گزار رہا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کب ختم ہو جائے، اب نہیں ڈروں گا تو میں کب ڈروں گا، اب توبہ نہیں کروں گا تو کب توبہ کروں گا۔ ایسے میں معتکفین کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، اپنے نفس کو پیوریفائر کرنے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے اللہ نے اعتکاف کی شکل میں ایک عظیم عبادت دیا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کے لیے موقع ہے تو اس لیے ضرور اسے استعمال کیجئے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کا بدلہ انشاءاللہ قیامت کی عظیم ثواب کی شکل میں عطا کرے گا۔ اللہ کبھی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور آدمی صرف اللہ کے لیے اگر بیٹھتا ہے تو اس طرح اسپینڈ کرتا ہے، اللہ کبھی اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے اپنے گھروں میں خاص اہتمام کریں، یا جہاں پر نمازوں کا انتظام کیا گیا ہے ویسی جگہ پر آگے بڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بھی بہت سی نیکیاں لکھ دے گا، آپ کے لیے بھی اللہ تعالی انعامات رکھے گا۔ اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منشن کر کے بتایا، اے عورتوں کی جماعت، میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں۔ پوچھنے والی پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تم بات بات پر لان تان کرتی ہو، اور دوسری بات تم شوہر کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہو، تمہارے اندر 2 مائنس پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے تم کثرت سے جہنم میں جا رہی ہو۔ اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں جہنم سے بچو اگر سے کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح۔ اللہ اکبر، باتیں تو بہت زیادہ ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے میں مجھے اور آپ کے لیے ایک موقع سمجھ کر اللہ نے مجھے ایک چانس دیا ہے رمضان کی شکل میں، وہ بھی آخری عشرے میں بھی اللہ مجھے موقع دینے والا ہے۔ اس امید کے ساتھ ابھی سے تیار کر لیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کریں گناہوں سے، اپنے نفس کو دھوئیں اور اللہ کو راضی کریں، قریب ہو جائیں۔ وہ ایک سیکنڈ بھی بہت قیمتی سیکنڈ ہیں، ان قیمتی ایام کو اللہ کے لیے بیکار نہ کیجئے، اور جب یہ دن چلے جائیں گے بعد میں افسوس کریں گے کہ ہم نے رمضان کو کس قدر غفلت میں گزار دیے۔ تو لہٰذا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اور بھی خیر کے کام کرنے کی اللہ توفیق دے، اور جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کو پانے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات، قیام اللیل، روزے، زکوٰۃ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے قبر کو کشادہ فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین انتقال ہو چکے ہوں، ہم میں سے جن کے بھائی بہن انتقال ہو چکے ہوں، اللہ سب کے مغفرت فرمائے اس ماہ مبارک میں۔ اللہ سب کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، اللہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا پروانہ لکھ دے۔ اللہ قبر کے فتنے سے، عذاب سے، آفات سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہماری موت آئے اللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر ہماری موت دے، اور موت کے وقت اللہ رب العالمین ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہ جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اس ماہ مبارک میں، جو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، مشقت کو دور فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین پر رحم کرے، اللہ اہل غزہ پر رحم کرے، ان کے بچوں پر رحم کرے، ان کی عورتوں پر رحم کرے، ان کے مرحومین کو اللہ شہداء کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو نیست و نابود کرے، اللہ رب العالمین ظالموں کو دنیا والوں کے عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بیواؤں پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو کھو چکی ہیں، اللہ ان یتیم بچوں پر رحم کرے جو اپنے والدین کو کھو چکے ہیں، اللہ ان ماؤں پر رحم کرے جو اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اللہ ان کا صبر کا بدلہ جنت کی شکل میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ میں الفت محبت پیدا
فرمائے۔ اللہ رب العالمین آنے والے اس ماحول میں، آنے والے اس دور میں ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالم حکمران سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ اس ملک کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ جو بھی ہم سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہو، اللہ ہم پر ہمارے لیے مغفرت فرمائے، ہم پر رحم کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان کرے، اللہ ہمارے قبر کے مرحلے کو آسان کرے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم بر حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ معزز بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر فلاں رات ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اے عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو سبحان اللہ ان راتوں میں کثرت سے لوگ پڑھتے رہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأمهاتنا وإخواننا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين۔ اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على خير خلق نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين۔